हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है शिमला डेपुटेशन। हम लोग इससे पहले बंगाल पार्टीशन को पढ़ चुके हैं और हम लोग अब बंगाल पार्टीशन, क्योंकि शिमला डेपुटेशन पढ़ने से पहले बंगाल पार्टीशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। हालांकि बंगाल पार्टीशन 1905 से 1911 तक का इंसिडेंट है, लेकिन बंगाल पार्टीशन शिमला डेपुटेशन की एक वजह है, तो उसको पढ़ना लाजमी था, उसको समझना लाजमी था। अगर आपने नहीं समझा तो आप पहले बंगाल पार्टीशन को एक दफ़ा समझ लें ताकि आपको शिमला डेपुटेशन की समझ आए। याद रखिएगा एक बात, कि जब तक आप इसको एक कहानी की तरह नहीं पढ़ेंगे ना पाकिस्तान अफेयर को, तब तक आपको ये याद नहीं होगा और तब तक आपको पढ़ने का मजा भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसको एक दफ़ा कहानी की तरह पढ़ते हैं ना, तो आपको मैं बता एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसा मजा आता है। अच्छा जी, सो शिमला डेपुटेशन के ऊपर बात करते हैं ऑन अ सीरियस नोट। सो सबसे पहले हम हर चीज़ के बैकग्राउंड पढ़ते हैं, या इसकी सबसे पहले ये बात पढ़ लेते हैं कि शिमला डेपुटेशन थी क्या। शिमला डेपुटेशन कह लें कि मुसलमानों का एक गिरोह, एक कम्युनिटी, 6-7 लोगों मिल के वायसराय के पास गए, और जो कि ये मोहसिनुल मुल्क साहब थे, इन्होंने इसका प्लान बनाया था। और सर आगा खान जो थे, इन्होंने इसको हेड किया था। अच्छा, वैसे हम इसके साथ सारी इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये खिताब उन्हें ब्रिटिश की तरफ से दिया गया था, सर का खिताब उस टाइम दिया रहता था। और ये इन्हें आगा खान साहब को इनकी खिदमात की वजह से इन्हें सर का खिताब दिया था। इसी वजह से इस सारी कम्युनिटी को, जो कि एक पूरी कैबिनेट जो मीटिंग के लिए गई थी, उसको लीड भी सर आगा खान ने किया क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेबल आदमी थे। अच्छा जी, अब इसकी वजूहत क्या थी, क्यों वायसराय के पास हमें मिलने जाना पड़ा, और क्या ऐसा जी मसले मसाइल हो गए क्या हमें जी ब्रिटिश के सामने जाना पड़ा। वरना हम तो कहते थे हम चौधरी हैं, हम क्या करें, हम क्यों जाएं भाई, तो हम तो फुल इधर के वो कह रहे लंबरदार हैं। सो ऐसी क्या वजह आ गई कि आपको वहां तक जाना पड़ा। सो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं सबसे पहले। बैकग्राउंड में आपके पास सबसे पहले जी बंगाल कंट्रोवर्सी आ रही थी। बंगाल कंट्रोवर्सी में सबसे पहले हुआ ये था कि आपने कांग्रेस का नॉन सेकुलर बिहेवियर देख लिया। आपने देखा कि बंगाल की जैसी पार्टीशन हुई और मुसलमान खुशहाल होना शुरू हो गए ईस्टर्न वाली साइड पे, तो कांग्रेस को वो चीज़ कितनी बुरी लगी। ठीक है। और आपको ये नजर आ गया कि आप मुसलमानों, आप अगर हिंदुओं के साथ रहना चाहते हैं, तो आपके पास सेपरेट इलेक्टोरेट, आपके पास एक सेपरेट आइडेंटिटी होना अब जरूरी है। अब आप लोग ये नारा लगा के नहीं रह सकते कि मुसलमान हिंदू भाई भाई, क्योंकि आपने देख लिया कि हिंदुओं का क्या रिएक्शन था जब मुसलमान खुशहाल होना शुरू हुए, जब मुसलमान डोमिनेशन में आना शुरू हुए, जब मुसलमानों के अंडर जर्नलिज्म आना शुरू हुआ, मुसलमानों के अंडर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आना शुरू होगी। तो जैसे ही मुसलमान डोमिनेट करना शुरू हुए, तो हिंदुओं ने उसके खिलाफ बड़ा बुरा रिएक्शन दिया, जिसकी वजह से आपको ये समझ आ गई कि भाई अब नहीं, अब आप इकट्ठे नहीं रह सकते। अब अगर इकट्ठे रहना है तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो कि इंश्योर करे कि आपको आपकी सेपरेट आइडेंटिटी मिलेगी, आपको आपके लिए सेपरेट एक कोटा सिस्टम होगा, या कोई इस तरह का सिस्टम होगा कि जिससे आपको कह ले कि आपके हक के ऊपर कोई डाका नहीं मार सकता। एक दफा उन्हें ये समझ आ गई कि हिंदू डोमिनेट में आ गए। एक मिनट मेरा अगर हिंदू डोमिनेशन में आ गए तो फिर क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। सो आपने ये देख लिया, आपने कांग्रेस का नॉन सेकुलर बिहेवियर देख लिया। और दूसरा, जब भी आप कह लें या आपने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू की है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आपने पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू की ना, आपने कैबिनेट से जाके मुस्लिम्स की एक कैबिनेट जाके ब्रिटिश से मिल रही है, तो एक तरह से ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू कर रहे हैं। तो इस पॉलिटिकल स्ट्रगल तक आप पहुंच चुके हैं सर सैयद अहमद खान की बदौलत, क्योंकि उन्होंने एक एजुकेशन के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आए, उन्होंने कॉलेजेस बनाए, उन्होंने स्कूल बनाए, मुसलमानों को इस काबिल पहुंचा दिया अब कि वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट करें। सो एक तो मेरे ख्याल से इसका जो मेजर कह लें, इसकी जो सीढ़ी उन्होंने बनाई गई है ना, वो सर सैयद अहमद खान साहब ने बनाई। और उस सीढ़ी से पहुंच, आप उस सीढ़ी पे से काफी देर पहले पहुंच चुके थे, लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप जी मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह सकते हैं, अब कायदे आजम तो 1913 तक इसका नारा लगाते रहे कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह सकते हैं। तो अभी भी आपके अंदर लोग मौजूद थे जो कहते थे जी हम लोग तो शुरू से इकट्ठे रह रहे हैं, हम इकट्ठे रहेंगे। लेकिन बंगाल कंट्रोवर्सी ने आपको आपको समझा के रख दिया कि भाई ये काम तो नहीं हो सकता। सो जी ये हो गया, सर सैयद अहमद खान ने आपके लिए सीढ़ी बनाई, आप ऊपर चढ़ गए, आप वहां तक चले गए, आप अब कैबिनेट से मिलने चले गए, कैबिनेट समेत वायसरॉय से मिलने चले गए। वायसरॉय से मिलकर आपने जो डिमांड्स की, ऑब्वियसली क्योंकि अब आप ये देख चुके थे कि अगर
یا تو برٹش ڈومیننٹ میں تھا ہی تھا. اگر برٹش ہندوؤں کو ڈومیننٹ میں لے آتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کوئی ایسا سسٹم ان کو دینا پڑے گا کہ جس کے اندر یہ انشور کریں کہ مسلم جو ہوں وہ سیف ہوں اور مسلمس کو ان کے رائٹس ملتے رہیں. تو انہوں نے کیا کہا جی ہمارے پاس مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈس لے کے گئے کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیں. سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطلب ہے کہ ہمیں جیسے کہ ابھی ابھی بھی پاکستان کے سسٹم میں آپ دیکھیں تو ریزروڈ سیٹس کے اوپر کچھ لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کرسچنس کی سیٹ ہوتی ہیں, ہندوؤں کی سیٹ ہوتی ہیں. اسی طرح ایگزیکٹلی یہی ڈیمانڈ کی تھی آپ نے برٹش سے جا کے کہ ہمیں ہمارے ریزروڈ سیٹس دیں ہر پورشن میں, تاکہ ہماری نمائندگی کرنے والا کو, کیونکہ ہر جگہ پہ تو ہندو ڈومیننٹ ہے. اگر آپ میجورٹی الیکشن کرواتے رہیں گے تو ہندو کہاں سے آپ کو, آپ خود دیکھیں نا آپ کیسے جیتیں گے. ہندو کبھی بھی مسلمان کو ووٹ نہیں ڈالے گا اور مسلمان بھی کبھی ہندو کو ووٹ نہیں ڈالتا, اس لیے ہندو کو آپ نے ریزرو سیٹس دی ہوئی, ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا جی ہمیں ریزرو سیٹس چاہیے, ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہیے. اس کے بعد یہ یہاں پر میں ہمیشہ ہیڈنگ لکھتا ہوتا ہوں, سیپریٹ الیکٹوریٹ ٹو سیپریٹ کنٹری. یہ ایک پہلا سٹیپ تھا پاکستان بننے کی طرف, ٹھیک ہے. بنگال پارٹیشن نے اس کی پورا کہہ لیں کہ سچویشن بنائی, اور پھر آپ نے پہلا سٹیپ اٹھایا اور آپ نے کہا جی اب ملنے جاتے ہیں اور ان سے بات کریں. اور انہوں نے کہا جی ہمیں کوٹا سسٹم چاہیے. کوٹا سسٹم بھی کہہ لو کہ جیسے کہ کرسچنس کا کوٹا ہوتا ہے, ہندوؤں کا کوٹا ہوتا ہے, اس طرح نے کہا جی ہمیں کوٹا سسٹم چاہیے کہ جس کے اندر جی ہمیں کوئی بھی جابز آتی ہیں تو اس کے اندر اسپیسیفکلی لکھا ہو کہ جی ٹھیک ہے, یہاں 90 جابز ہیں نا, 90 اسامیاں کرائی ہیں, تو اس میں سے جی 10 مسلمانوں کے لیے ریزروڈ ہیں اور مسلمان ہی آئیں گے جیسے وومنس کے لیے ہوتی ہیں آج کل. سو آپ کو جی آپ نے کہا جی الیکٹڈ باڈیز اور ہر جگہ پہ آپ کو کوٹا سسٹم چاہیے, آپ کو ریپرزینٹیشن چاہیے سروسز اور کونسل میں, وہی بات گورنمنٹ جابس کے اندر آپ کو چاہیے. پھر یونیورسٹیز اور سینٹس وغیرہ میں آپ کو کوٹا سسٹم چاہیے کہ یونیورسٹی میں ٹیچرز ہوں وہ بھی مسلمان ہائر کیے جائیں, کیونکہ اس ٹائم ایک بات تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہندو آپ سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے آپ سے بہت پہلے سے پولیٹیکل اسٹرگل شروع کر دی تھی. آپ کافی لیٹ تھے اور آپ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ نے ریلیجیس فتواز کے انڈر آ کے آپ نے کیا کیا, آپ نے کبھی بھی انگریزی ایجوکیشن جو تھی, انگلش ایجوکیشن, اس کے اوپر آپ نے جانے سے انکار کیا. ہمیشہ آپ نے انگلش لٹریچر پڑھنے سے انکار کیا ہے, انگلش کے اندر جو سائنس کی بکس تھے ان کو پڑھنے سے انکار کیا. تو ہندو اس وجہ سے آپ سے بہت آگے نکل چکے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے ہر جگہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا, کیونکہ انگلش آپ نے برٹش سے بات کرنی ہے تو بھائی آپ کو انگلش میں ہی بات کرنی پڑے گی. وہ یہ نہیں کہ وہ پہلے آپ کے لیے اردو سیکھے گا, بھائی وہ ڈومیننٹ پوزیشن میں آپ کو انگلش سیکھنی پڑے گی اور اب پھر اس سے بات کرنی پڑے گی. وہ آپ کے لیے اردو نہیں سیکھے گا یا ہندی نہیں سیکھے گا. تو جی ہندو کیونکہ وہ سیکھ چکے تھے تو وہ آلریڈی ان سے بات چیت کر کے وہ بہت آگے نکل چکے ہوئے تھے. سو آپ نے کہا جی ہمیں اب کوٹا سسٹم چاہیے کیونکہ ہم خود اس قابل نہیں ہیں. ایک طرح سے بات یہی ہے کہ ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ یہاں تک ان چیزوں کو کلیئر کر پائیں. اور دوسرا ہے برٹش کے اندر بھی ایک اوبویسلی ڈر تو تھا کہ کسی طرح مسلم اگر یونائٹ ہو گئے دوبارہ, تو جس طرح انہوں نے پہلے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا, مسلمس نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا, تو انہوں نے ہر امپائر کو توڑا, تو کیا کبھی یہ ہمارے خلاف نہ اس طرح کھڑے ہوئے. تو خیر اس کے لیے انہوں نے کہا جی ہم ایک مسلم یونیورسٹی بنا رہے ہیں, اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا تھوڑے سے فنڈس چاہیے. تو مطلب دیکھیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی تو بات کی آپ نے, سیپریٹ یونیورسٹی تک کی بھی بات کی کہ مطلب آپ نے یہاں سے بات یہ شروع کر دی کہ یار ہم اب سیپریشن کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا سیپریٹ, ہر چیز سیپریٹ ہے اس کے اندر. مسلم یونیورسٹی آپ سیپریٹ چاہتے ہیں, آپ اپنے الیکشنز کے اندر ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہتے ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ پاکستان کی طرف آپ آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے ہیں, آپ کے ذہن میں آہستہ آہستہ کلک کرنا شروع ہو گیا کہ جی ابھی سیپریٹ ہونا چاہیے ہمیں. ابھی آپ کو سیپریٹ کنٹری کا نہیں آپ کے ذہن میں ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ان کے انہوں نے سارے پوائنٹس تھے ان کے میٹنگ کے اندر کے انہوں نے ڈسکس کیا. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوا, اس کا جواب کیا تھا, اس کا جواب اس نے کوئی پرومس وغیرہ نہیں کیا, لیکن اس نے یہ کہا ہاں جی آپ کے رائٹس کو بالکل پروٹیکٹ کیا جائے گا. اور بڑا ایک حوصلہ افزا والا نا جو انہوں نے آپ کو جواب دیا. اب یہ تھا آپ کی پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ. اب لیٹ اس سپوز اگر وہ آپ کو دھکے دے کے نکال دیتا, ٹھیک ہے, وہ وائسرائے وہ کہتا جی میں تو نہیں آپ سے بات کرتا, آپ تو ہوتے, آپ تو ہمارا لٹریچر تک نہیں پڑھتے ہیں, آپ نے تو ہمارے اوپر فتوے لگائے ہیں. لیکن اس نے یہ یہاں پر ایک اچھی بات ہے کہ اس نے بڑا اچھا رسپانس دیا, بڑی حوصلہ افزائی کی, جس کی وجہ سے آپ کو ایک پولیٹیکل بوسٹر ملا کہ یار نہیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. گول سیٹ فور, اب آپ نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا گول سیٹ کر لیا, اوبویسلی اب آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے اور آپ کو اس کے لیے پولیٹیکل موومنٹ چلانی پڑے گی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بھی گول سیٹ کیا اور وہ کہہ لیں ود ان 2 days ود ان ڈیز پورا ہو گیا
تو نہیں, آپ کو ایک پوری پولیٹیکل موومنٹ سیٹ کرنی پڑے گی. اور یہ جو آپ نے گول سیٹ کیا, اس کی وجہ سے ایک اور کانسیکوینس ہوا جس کو ہم اگلے لیکچر میں ڈیل کریں گے, اور فاؤنڈیشن آف مسلم لیگ ہوئی. یہ سملر ڈیپوٹیشن ایک بہت بڑا ریزن تھی مسلم لیگ کی فاؤنڈیشن کی. اچھا جی, برٹش نے جو مسلمانوں کے ایک سیپریٹ آئیڈینٹی قبول کرنا شروع کر دیا, اور انہیں دیکھنا شروع کر دیا سیپریٹ آئیڈینٹی. سو اب کیا ہوا, یہاں پر بھی کہہ لیں کہ دو قومی نظریے کی ایک طرح سے بنیاد رکھی گئی. دو قومی نظریے ہو گیا نا, مسلمانوں کو ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ایکسیپٹ کرنا اور ہندوؤں کو ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ہے آپ نے دو قومیں ایکسیپٹ کر دی کہ ایک جگہ پہ دو قومیں رہتی ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ یہاں پر اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوا, اور آپ نے مسلم لیگ بنانے کی طرف آپ لوگ چلے گئے. سو اس کے ریزلٹس کیا ہیں آگے, اس کے آگے ریزلٹس فار فیوچر, اس کے ریزلٹس کیا ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اس لیکچر کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ اس پوری سیریز کو کنٹینیولی بغیر کسی انٹرپشن کے دیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ اس کو لازمی دیکھ سکیں. شکریہ.